صحابہ کرام علیہم رضوان کی عدالت اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان الصحابہ کلہم عدول، حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، نیک متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو شرک، کفر اور بدعت اور فسق سے محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اصول حدیث کی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین نے اصول حدیث اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ حدیث کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں تمام راویان حدیث پر جرح ہو سکتی ہے کہ یہ راوی اس کو دیکھیں گے ثقہ ہے یا کہ ثقہ نہیں ہے، عادل ہے کہ فاسق ہے، یہ فرق کیا جائے گا۔ لیکن جب حدیث کی جو سند چلتی چلتی صحابی تک پہنچے گی تو اس صحابی کی صحابیت جب ثابت ہے تو اس کے بارے میں کسی قسم کا جرح کا جملہ بولنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی عدالت پر تمام اہل سنت کا کیا ہے؟ اتفاق اور اجماع ہے، اجماع اہل سنت اس پر۔ اہل تشیع صحابہ کرام کی جو نا وہ ذات اقدس پہ جرح کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ کیا ہے؟ عادل ہیں، نیک متقی پرہیزگار ہیں۔ لیکن سوء اتفاق سے ہمارے اس دور میں اہل سنت کا نام لینے والا ایک طبقہ شیعہ نما جو سنی ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہہ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان پہ جرح کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کبھی صحابہ کو بدعتی ثابت کرتے ہیں، کبھی صحابہ کو فاسق ثابت کرتے ہیں، کبھی رشوت کھانے والا، رشوت دینے والا، اور نعوذ باللہ طرح طرح کی اس طرح کے اتہامات و بہتانات باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں، ہم تو اہل سنت ہے۔ تو سنی جو ہے وہ کبھی صحابہ اکرام پہ جرح نہیں کرے، کیونکہ اہل سنت کا تو یہ متفق عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اس پر میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء نے اس عقیدے کو، اس مسئلے کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ سربس میں دو کتابوں سے صرف میں حوالے پیش کروں گا۔ یہ کتاب ہے امام ابن عبد البر کی، ابن عبد البر اندلسی کی الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ اس کے صفحہ نمبر 23 پر امام ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ وَنَحْنُ وَإِنْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَدْ كُفِينَ الْبَحْثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہم مسلمانوں کا، اہل حق کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں بحث سے رک جائیں گے، ان کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ اور وہ اہل حق کون ہیں؟ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، یعنی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، وہ نیک متقی پرہیزگار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں نہ تو وہ خیانت کرتے تھے اور نہ ہی وہ جھوٹ اور کذب بیان نہیں کرتے تھے۔ تمام صحابہ کیا تھے؟ عادل تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی کی یہ کتاب ہے الاصابہ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 سے 10 اور 11 ان 3 صفحات پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فصل قائم کیا، الفصل الثالث فی بیان حال صحابۃ من العدالہ، کہ تیسری فصل نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عدالت کے بیان میں کہ وہ عادل تھے۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان الجمیع عدول، کہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل کا کیا؟ متقی، پرہیزگار، نیکوکار، تقوی طہارت رکھنے والے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، فسق و شرک و بدعت سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ عدالت کا معنی تمام محدثین علماء نے بیان کیا ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا الشُّذُوذُ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، اب یہ جو عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اس کا منکر اور اس کا مخالف وہ اہل سنت سے الگ ہو جانے والا بدعتی ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں۔ وقد ذکر الخطیب فی الکفایہ، اور خطیب بغدادی نے اس بات کو کفایہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ میں بیان کیا، فصل نفیسا فی ذالک، اس مسئلے پر ایک مستقل فصل لکھی ہے۔ عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم و اخبارہ عن طہارتہم،
کہ حضور کے صحابہ کا متقی پرہیزگار ہونا اور ان کا خیر اور نیکوکار ہونا یہ اللہ رب العزت کی قرآن سے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات حضور کے صحابہ کی عدالت کو بیان کرتی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا فَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، ان آیتوں میں سے ایک آیت كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کے مخاطب سب سے پہلے حضور کے صحابہ ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کے مخاطب کون ہے؟ حضور کے صحابہ، کہ نبی کے صحابہ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالے گیا۔ وقولہ اور دوسری آیت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی شان بیان کی۔ اور سورۃ الفتح آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق یقیناً اللہ رب العزت مومنین سے راضی ہو گیا جن مومنین نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جن مومنین نے آپ کی اتباع کی یہ مومن بھی آپ کو کافی ہیں۔ تو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، اس آیت میں بھی حضور کے صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ متعدد آیات بیان کر کے لکھتے ہیں فی آیات کثیرہ یطول ذکرھا، کہتے ہیں حضور کے صحابہ کی شان میں اور ان کی عدالت میں قرآن کی بہت ساری کثیر آیات موجود ہیں، اگر ان کو ذکر کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ وَأَحَادِيثَ شَهِيرَةٌ، اور بہت مشہور حدیثیں ہیں، یکثر تعدادها، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِتَعْدِيلِهِمْ، یہ ساری قرآن کی آیتیں، یہ ساری احادیث حضور کے صحابہ کی عدالت کی قطعیت کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ عادل تھے اور ان کا عادل ہونا قطعی ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مَا تَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُ إِلَىٰ تَعْدِيلِ أَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ، کہتے ہیں جب اللہ نے ان کا عادل ہونا بیان کر دیا تو مخلوق میں سے کوئی ان کو عادل نہ بھی کہے تو مخلوق کے نہ کہنے کی، مخلوق کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور مخلوق کے نہ کہنے سے ان کی عدالت پر کوئی شک اور ان کی عدالت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ اکبر، انہ لو لم یرد من اللہ ورسولہ فیہم شیء مما ذکرناہ اوجبت الحال التي كانوا علیہا من الہجرہ والجہاد ونصرت الاسلام وبذل المحج والاموال، فرماتے ہیں جو اللہ رسول نے شان ان کی بیان کی ہے، اگر یہ شان ان کی بیان نہ بھی کی جاتی قرآن و حدیث میں تو ان کا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، ان کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کی مدد کرنا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اسلام کی راہ میں قربان کر دینا، یہ تھوڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا ہے۔ تو یہ اللہ رسول کی طرف سے ان کی شان نہ بھی بیان ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ ان کی جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے بھی ان کا عادل اور ان کا خیر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ثم روی بسند الی ابی زرع الرازی، امام ابو زرع الرازی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کوئی بندہ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، اس کی شان میں، صحابی کی شان میں کوئی نازیبہ جملے بولتا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو فعلم انہ زندیق، جان لو کہ یہ بندہ زندیق بے دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندیق کا بے دین ہے، کون؟ جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے۔ وذالک ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، کیونکہ رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، اور جو رسول لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصَّحَابَہ، اور قرآن
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور جو لے کر آیا ہم تک حضور کے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. کن کے ذریعے پہنچا؟ حضور کے صحابہ کے ذریعے. وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور یہ لوگ جو صحابہ کی تنقیص کرنے والے ہیں اور نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے والے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے راویوں پر جرح کریں، رسول اللہ کی نبوت کے گواہوں پر جرح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے راویوں پر جرح کریں. لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ یہ قرآن اور سنت کو باطل کر دیں. وَالْجَرْحُ بِأَوْلَىٰ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، فرماتے ہیں صحابہ کرام پر جرح کرنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں پر جرح کی جائے اور ان کی جو نا وہ ان کا باطل عقیدہ اور مردود نظریات کو واضح کیا جائے، صحابہ پر تان اور جرح نہ کی جائے، اور ان لوگوں پر جرح کرنا اولا ہے. وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، کیونکہ یہ بے دین لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ گمراہ اور بے دین لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. پھر آگے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات حضور کے صحابہ کی شان میں بیان کی جامع ترمذی سے اور صحیح ابن حبان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا اور میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے میری وجہ سے پیار کیا. من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے میری وجہ سے اذیت دی اور اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے مجھے اذیت دی پھر اللہ اس کو پکڑے گا، اللہ اس کی گرفت کرے گا اور پھر اللہ رب العزت اسے عذاب میں مبتلا کرے گا جو اللہ کو اذیت دے گا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں تو حضور کی احادیث موجود ہے. آگے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری تفصیل بیان کرتے پھر اعتراضات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک روایت بیان کی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے صفحہ 11 پر کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی انبری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو سعید خدری بہت جلیل القدر صحابی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھڑ گیا، مولا علی کا اور امیر معاویہ کا ذکر چھڑا. فتناول رجل معاویہ تھا، ایک بندے نے حضرت معاویہ کے خلاف کوئی بات کر دی. کن کے سامنے؟ ابو سعید خدری صحابی کے سامنے. اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے راوی سارے ثقہ ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے آگے لکھا ہے رجال ھذا الحدیث ثقات، کہ اس روایت کے راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے. ابو سعید خدری صحابی کے سامنے جب اس شخص نے امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کی تو حدیث میں کہ فاستوى ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی جالسا، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تکیے کے ساتھ، تو فوراً آپ بیٹھ کے اور تکیہ چھوڑ دیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کننا ننزل رفاقا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو حضور کا واقعہ بیان کیا کہ لوگوں تم امیر معاویہ پہ اپنی زبان کو کھولتے ہو، سنو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور فَقُنَّ فِي رِفْقَةٍ فِيهَا ابو بکر، حضور کے صحابہ کی ٹولیاں اور جماعتیں تھی، کسی سفر پہ جا رہے تھے تو ہم اس ٹولی میں اس جماعت میں تھے جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے. رستے میں جب ہم اترے فَنَزَلْنَا عَلَىٰ أَهْلِ أَبْيَاتٍ وَفِيهِمْ إِمْرَةٌ هُبْلَىٰ، ہم ایسے لوگوں کے پاس اترے جو اپنے گھروں میں تھے تو ان میں ایک وہ عورت تھی جو حاملہ تھی، بچے کی ولادت اس کے ہونے والی تھی. وَمَعَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، اور فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پینڈو دیہاتی تھا، وہ ہمارے ساتھ تھا. فَقَالَ لِلْمَرَأَةِ الْحَامِلِ، اس نے اس حاملہ عورت سے کہا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے ہاں جو بچہ ہونے والا یہ لڑکا ہو یہ بیٹا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو پسند کرتی ہوں میرے ہاں بیٹا ہی ہو. تو اس نے کہا کہ پھر تو اس طرح کر کے ایک مجھے تو بکری دے، تو بکری مجھے دے گی تو تیرے ہاں بیٹا ہی ہوگا. اب اس عورت نے اس کو بکری دے دی. فَسَجَعَ لَهَا أَسْجَاءً، اور اس بندے نے اس پینڈو دیہاتی نے ہوا کیا کہ اس نے کچھ جملے پڑھے اس عورت کے سامنے. جب اس نے بکری دے دی پھر اس نے اس کو بکری کو ذبح کیا. میں مختصر کرتا ہوں، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد
پکایا اور پکا کے حضور کے صحابہ اکرام کے سامنے اس پکی ہوئی بکری کو رکھ دیا۔ ومانا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمارے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا، آپ نے اس بکری کو، بنی ہوئی بکری کو کھا لیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ بکری کا کھانا جو ہے یہ اس شخص نے پکایا ہے جس نے وہ جو جملے اور منتر جو بھی تھا کچھ اس نے پڑھ کے اس عورت پر جو نا وہ پھونکا تھا، دم کیا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ بکری ملی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، قاما فتقیا کل شیء اکلا، جو کچھ کھایا تھا ابو بکر صدیق نے فوراً اس کو الٹی کر دیا، کیا کر دی اس کی۔ ثم رأیت ذلک البدویہ اتیا بہ عمر بن الخطاب، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر اس بدوی کو، اس پینڈی کو جس نے وہ جو دم پڑا تھا، جو کیا تھا کچھ اس نے، اس کو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں لایا گیا۔ یہ بدوی کون تھا؟ جو ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بس ایک سفر میں، کیونکہ حضور کا کلمہ پڑھ چکا تھا، حضور کی نبی کریم علیہ السلام کا امتی بن چکا، حضور کا صحابی بن چکا تھا، تو صرف اتنی صحبت حاصل تھی کہ ایک سفر میں رہا تھا۔ تو حضرت عمر کے سامنے اس بدوی کو لایا گیا، صحابی تھا، صحابی کیوں کہ اس نے نگاہ نبوت، اس نے جو ہے اپنی نگاہوں سے نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ حالت ایمان میں دیکھا تھا اور ایماندار تھا، مسلمان تھا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب اس بدوی کو لایا گیا، لایا کس جرم میں گیا؟ قد حجل انصار، اس نے انصار صحابہ کے خلاف کچھ باتیں کی تھی۔ اب انصار صحابہ کی بڑی عظمت، ان کی بہت بڑی شان ہے، انصار صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کچھ جملے بولے تھے، ان کی ہجو کی تھی۔ فقال لهم عمر، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا ان له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری ما نال فیہ لکفیتکم، فرمایا اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت نہ ہوتی، یعنی تو حضور کا صحابی نہ ہوتا، تو پھر میں تیرے ساتھ نپٹتا، تجھے سزا دیتا، لیکن اگرچہ تو نے ایک جرم کیا ہے کہ تو نے انصار صحابہ کی ہجو کی ہے، لیکن چونکہ تو حضور کا صحابی ہے، اس لیے حضرت عمر نے نہ تو ان کو کوئی سزا دی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا عتاب کیا۔ یہ کون بیان کرتے ہیں حدیث؟ حضرت ابو سعید خدری۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہو، وہ تو کاتب رسول تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیا قرب تھا، حضور نے ان کی شان عظمت کو بیان کیا، تم ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو۔ حضرت عمر تو اس کا بھی حیا کرتے تھے جو ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ایک سفر میں حضور کے، اور صرف ایک جرم بھی بظاہر کیا کہ انصار صحابہ کے بارے میں جناب وہ ہجو کی ان کی، لیکن حضرت عمر نے کوئی سزا نہیں دی، کوئی ان کے بارے میں کوئی ان پر عتاب بھی نہیں کیا۔ تو امام ابن جزکرانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں کہ ورجال ھذا الحدیث ثقات، اس حدیث کے رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ فرماتے ہیں وقد توقف عمر رضی اللہ تعالی عن معاتبتہ فضلا عن معاقبتہ، فرماتے ہیں حضرت عمر نے تو اس بندے کو عتاب بھی نہیں، اس صحابی کو عتاب بھی نہیں کیا، چاہے جا کے ان کو کوئی سزا دی جاتی، سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو کوئی سخت جملہ بھی نہیں حضرت عمر نے کہا، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ لِقَوْنِهِ عَلِمَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ حضور کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وَفِي ذَلِكَ أَبْيَنُ شَاہد، امام ابن عسقلانی فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انہم کانوا یعتقدون ان شان الصحبت لا یعد له شیء، کہ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو حضور کا صحابی ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس عظمت تک کوئی دنیا کا کوئی عمل اس عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ کما ثبت فی الصحیحین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میری جان ہے، اگر تم میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے فرمایا کہ برابر تمہارا عمل نہیں پہنچ سکتا، فرمایا کہ اگر وہ ایک مد جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا بھی ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تمام کے تمام کیا ہے؟ عادل ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات میں
حنفی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے پیروکار ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے ہماری جو فقہ کی جو معروف اور معتبر اور مستند ترین کتابیں ان میں سے مبسوط سرخسی اور امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب اصول السرخسی سے ایک حوالہ پیش کروں گا۔ اصول السرخسی کا میرے پاس صفحہ نمبر 123 ہے، دوسرے حصے کا۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالشَّرِيَّةُ إِنَّمَا بَلَغَتْنَا بِنَقْلِهِمْ کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہم تک حضور کے صحابہ کے نقل کرنے سے پہنچی ہے۔ فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ دَبَاؤُهُ السَّيْفُ إِن لَمْ يَتُبْ فرماتے ہیں جو حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر تان کرتا ہے وہ منابذ ملحد، وہ بے دین ہے، منابذ للاسلام، وہ اسلام کو اپنی پیچھے پھینک دینے والا ہے۔ دواہ السیف ان لم یتب فرمایا اگر توبہ نہ کرے تو اس کا علاج تلوار کرے گی، یعنی اس کو تلوار کے ساتھ سزا دی جائے گی جو حضور کے صحابہ پر کیا کرتا ہے، تان کرتا ہے۔ اور ایک بڑا جو نا وہ عبرتناک واقعہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المبسوط کی کہ جز نمبر 24 اس کے صفحہ نمبر 57 پہ ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہیں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک فقیہ تھے، محدث تھے، ابو بکر محمد بن فضل، وہ ہے تو اہل سنت ہے لیکن یہ ہے کہ بعض کا بندہ بہک جاتا ہے اور راہ راست سے جو نا وہ ہٹ جاتا ہے، تو لوگوں کی سنی سنی باتوں میں آ کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پہ تان کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے کانا ینالو منہ فی الابتداء، تو شروع میں وہ حضور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی جملے بولتے تھے، کوئی بے ادبی کے لفظ بولتے تھے۔ فرآ فی منامہ کأن شارۃ تدلت من لسان الی موضع قدمہ، انہوں نے ایک دن رات سوئے تو خواب دیکھا کہ ایک بال ان کے منہ سے نکلا اور ان کے منہ سے نکل کے اتنا لمبا وہ بال تھا کہ ان کے قدموں تک جا پہنچا۔ اب ظاہر ہے کہ منہ سے بال لڑکرا اور قدموں تک جاتا ہو تو انسان کو چلنے میں اور باقی معاملات میں کتنی اس کو دقت ہوگی، تو یہ سمجھے کہ ایک سزا ہے، ایک جو نا وہ سمجھے عتاب ہے، ایک سزا ہے۔ فَوَا يَتَوْهَا وَيَتَعَلَّمْ مِنْ ذَلِكَ، اب وہ اس بال کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور اس سے ان کو منہ کو تکلیف ہوتی ہے، منہ سے بال نکلا پاؤں تک گیا، پاؤں کے نیچے بال جو نا وہ رونتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے تھے، سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے۔ وَيَقْطُرُ الدَّمُ مِن لِسَانِهِ، اور اس وجہ سے ان کی زبان سے خون بہتا تھا، خون نکلتا تھا۔ اب زبان پہ جب بال اگا پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، منہ سے خون بھی نکلتا ہے۔ فَسَأَلَ الْمُعَبِّرَ عَنْ ذَلِكَ، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کسی معبر سے پوچھی، تعبیر کرنے والے سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو معبر نے بتایا کہ اِنَّكَ تَنَالُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بھئی تو حضور کے صحابہ میں سے کسی بڑے صحابی کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے۔ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ، اس سے رک جا بعد آ جا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو پھر وہ اس سے بعد آگے انہوں نے توبہ اس سے رجوع کر لیا۔ تو یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے، دنیا میں عبرت اللہ رب العزت دکھاتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو خصوصاً حنفی لوگوں کے لیے تو کم از کم یہ واقعہ جو نا یہ درس عبرت ہے، اور جو اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار اور فقہ حنفی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان کو کم از کم اس واقعے سے عبرت پکڑ کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے